کی تھی، آؤ ہم ان کے نقش قدم پہ چل کے ہم بھی اللہ جل کے ساتھ اپنی امام زمانہ کی نصرت کریں۔ یا امام المنتقی، یا امام المنتظر، یا واسع خون حسین، یا واسع خون عباس، یا واسع خون اصغر، یا واسع خون اکبر، یا واسع خون 72 شہداء، شنو دیا امام زمانہ علیہ السلام الانتر سلام۔ اگر آپ لوگ قدم قدم آگے آ جائیں تو پیچھے والوں کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی۔ درود پڑھتے پڑھتے قدم قدم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مہربانی آ جاؤ قدم قدم آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین، فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا متا تسکنہ ارزاقا طوا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب، کل ہم و غم سید جلیل بعظمتک یا اللہ، بے نبوتک یا محمد، بے ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم، بسم اللہ الوفی الولی الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ للمسکرین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، مالک قرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والعمر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے حضور ظاہر آل محمد، منتقم محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ
مذل الکافرین مذل الفاسقین مذل المنافقین امین مرتجس امین ذوالفقار۔ سے بات میری پہلی یہ پروگرام مجلس ہے اور ماشاءاللہ لوگ مجھے کافی سنے ہیں، کوئی تھوڑا بہت جو میرا مقصد ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے۔ دیکھ رہا ہوں تھکے ہوئے چہرے، دھوپ بھی ہے، لیکن چاہتا ہوں کوئی نہ کوئی عرفان کے موتی اپنی جھولیوں میں لے کے جائے۔ سب سے پہلے دعا ہے جن کے 40ویں کا ایصال ثواب کا یہ پروگرام ہے، مالک الملک بتصدق محمد و آل محمد اور برکت امام زمان علیہ السلام سے ان کو اپنے لشکر کا خاص سپاہی بنائے۔ جتنے بھی تشریف فرما ہو، جن جن کے ورثاء دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ سب کے ورثاء کو سلطان زمانہ اپنے ظہور پر اپنے لشکر کے سپاہی اور کنیزوں میں شمار۔ 1400 سال ہو گئے، ابھی تک ہمارے ممبروں سے جنت کا تذکرہ نہیں کیا۔ تھوڑا وقت نہیں بڑا وقت ہو گیا، داڑیاں سفید ہو گئی، سنتے سنتے پڑھتے پڑھتے گھوم پھر کے آتے جنت میں ہیں۔ مجھے ممبر کی عظمت کی قسم، امامیہ قانونی اگر یہ جملہ ضائع نہ کرے تو 72 کی ٹھکرائی ہوئی چیز کو جنت کہتے ہیں۔ عاشقوں کا یہ وطیرہ نہیں وہ طلب والے ہوں۔ افسوس سلمان 1400 سال ہو گئے عزاداری کو جاری و ساری ہوتے ہوئے، مگر یہ عزاداری ابھی تک عاشق پیدا نہیں کر سکی۔ سنتے ضرور ہیں سب، نعرے بھی لگاتے ہیں، روتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، کو کردار پہ پورا اترنے کی کوشش نہیں کرتے۔ داد دیتے ہیں جناب سلمان محمدی کو، جناب مسم تمار کو۔ پوری دنیا میں بیٹھ کے میں نے اعلان کیا ٹی وی پہ، حق نہیں اس کو سلمان بیان کرنے کا جو خود سلمان کے نقش قدم پہ نہ چلتا۔ بہت شکریہ بابا جی۔ حق نہیں اس کو مسم تمار کا تذکرہ کرنے کا جو خود علی کی رضا پہ راضی نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، چلیے میں کوشش کروں گا وقت سمیٹ کے اپنی بات مکمل کروں۔ زلزلہ آتی ہے ہمارے پنڈالوں میں، آخری بندے تک جہاں تک بات پہنچ رہی ہے، جہاں کھڑے ہو یہ نہیں کہتا سر ہلانا، سوچنا ضرور، فکر دینا۔ مولا کی سواری آتی ہے نا مسائب میں خاص طور پہ، کیسے آتی ہے؟ کبھی کوئی خالی گھوڑا لے کے آیا ہے؟ پورا تیار ہو کے آتا ہے، زین امامہ تلوار پوری تیاری کیوں آتی ہے؟ مجھے ممبر کی عظمت کی قسم، امام زمانہ کی موجودگی کی قسم، زلجنہ منتیں منوانے نہیں آتی، زلجنہ دیکھنے آتی ہے کوئی ہے جو میرے وارث کو دعا کرے۔ سمجھ ہی نہیں آئی ہمیں حقیقت، چونکہ وقت نہیں ہے میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، مقصدیت کی سمجھ نہیں آئی۔ جو ہی زلجنہ ہمارے سامنے، ہماری کوشش ہوئی بھئی آگے جا کے زلجنہ کو پھلوں میں دانے کھلائیں، بیچا نہیں ہے۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، پوری دنیا اعلان کر رہے ہو، یہاں بھی کر رہا ہوں، لاہور اپنا شہر ہے، گھر ہے مجھے۔ اگر یہ بات پوری نہ ہو، جو بے اولاد ہو، غازی کے علم کے نیچے چلے جاؤ، جا کے کہو غازی باپ بننے کے لیے بیٹا نہیں چاہیے، قائم کے لشکر کا سپاہی چاہیے۔ تمہیں زلجنہ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کس لیے یہ سواریاں تیار ہیں؟ علی اصغر کا جھولا کس لیے تیار ہے؟ ہماری منت مرادوں کے سمجھ نہیں آیا۔
ہمیں سمجھنا ہوگا ہم بہت پیچھے چلے گئے تھے، ہم حقیقت سے بالکل ہٹ گئے۔ بجا بیٹھے فرما رہے تھے بہت سارے دین کے سلسلے شروع ہو گئے ہیں، ہر کسی نے اپنے مطلب اور اپنی مرضی پر نظام شروع کر دیا ہے۔ کوشش کرو فرامین معصومین پہ عمل کرتے ہوئے مولا تک پہنچو۔ ایک سوال چھوٹا سا کرنے لگا ہوں، جتنے ابھی ماشاءاللہ اذان ہوگی، نماز پڑھو گے، بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، کتنی زندگیوں میں نمازیں پڑھی ہیں ماشاءاللہ بہت۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ عرض کر دوں، وقت نہیں ہے، دل چاہے کھول کے بیان کرو، وقت نہیں۔ مولا جانتے ہیں نماز کا مقصد صرف فرض کی ادائیگی نہیں، نماز کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اللہ میری یہ قلیل عبادت اگر تیری بارگاہ قبول ہو جائے، کچھ نہیں چاہیے، مہدی دوراں کے چہرے کی زیارت کر۔ کیا مقصد ہے جو نماز بندے کو مولا تک نہ لے جائے؟ صرف فرضی۔ مجھے ایک ملاقات ہوئی ہے جن کے آج 40ویں ممبر پہ کھڑا ہوں، ویسے میں جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ میرا ایک وطیر ہے، میری ایک طبیعت ہے، میرا مزاج ہے۔ امامیہ کالونی شاید آپ میں سے چند جانتے ہو، چند نہ جانتے ہو۔ میں روئے زمین کے جس کونے میں بھی پڑھنے گیا، میں نے سید ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، میں نے کبھی کسی سے خون حسین کی قیمت نہیں لی۔ ہو سکتا ہے ابھی زندگی میں کوئی باضمیر کہہ دے کہانی کس کے گھر کی سنا رہے ہیں، کہیں گے جس گھر سے نسبت ہے، پھر یہ ضرور کہیں گے کہانی بھی اپنے گھر کی، قیمت بھی لیتے ہو۔ نہیں، ایک ملاقات ہوئی انکل فیاض شاہ جی سے، ایک بیٹھے تھے 3-4 گلیاں چھوڑ کے، مولا جانتے ہیں میری ان سے بہت زیادہ ملاقات تھی، ان کا بیٹا ان کو ضرور باتیں بتاتا رہتا، بخاری صاحب یہ کہتے ہیں، بخاری صاحب یہ کہتے ہیں، بخاری صاحب یوں کہتے ہیں۔ شاہ جی میں کہنے لگا ہوں میرا کوئی شوق نہیں میں بار بار امامیہ کالونی آؤں، ہاں طلب ہوگی تو حاضر ہوں گا، ورنہ ہر ایک کی اپنی منزل ہے، ہر ایک کا اپنا راستہ ہے، ہر کوئی جانے مولا جانے، حق بتانا میرے اوپر واجب ہے۔ مجھے ایک ہی محفل پہ، شاید ان کے بیٹے کو یاد ہو یا نہ ہو، مجھے ایک ہی محفل میں کہا سید جب سے تو نے امام زمانہ بتایا ہے زندگی میں سکون آ گیا، زندگی ٹینشنوں سے فکروں سے آزاد ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہنے لگے بیمار بھی ہوں نا، بیمار رہتا ہوں سر، کہتے بیماری میں بھی گھبراہٹ نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، جب سے پتہ چلا نا مومن کی منزل جنت نہیں مہدی کے لشکر کا سپاہی ہے۔ شاہ جی ایک بوڑھا بالکل قریب المرگ بابا جی مجھے لے کے گئے، کہنے لگے سیدہ دعا کرو، قریب المرگ ہے، سانس آخری میں نکل رہا، آپ آؤ گے دعا کرو گے پروردگار کو رحم فرما دے۔ میں چلا گیا، میں نے بابا سے خواہش پوچھی، میں نے کہا بابا زندگی کی آخری خواہش؟ کہنے لگے جنت۔ میں نے کہا بابا آل محمد کے ذکر میں کبھی شکل بھی نہیں رونے کی بنائے؟ کہنے لگے بارہا یہ آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں ہلکے، یہ تو ہم روتے رہے۔ میں نے کہا ابھی بھی پریشانی ہے جنت، ابھی بھی طلب ہے جنت؟ کہنے لگے بیٹا بتاؤ سید صاحب بتاؤ۔ میں نے کہا معصوم کا فرمان ہے جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ تم ابھی تک طلب جنت میں پڑے ہو، محب بھی کہلواتے ہو، مومن بھی کہلواتے ہو، عزادار بھی کہلواتے ہو، ماتمی بھی کہلواتے ہو، ابھی تک طلب جنت ہے؟ نہیں، منزل پر پہنچنے کی کوشش کرو۔ بس منزل سنو اجازت چاہیے صاحب، منزل کیا ہے؟ تیری میری منزل کیا ہے؟ بابا جی مجھے دیکھنا ہے، آپ میں مطلب غور فرمانا ہے، آپ کی میری ہم سب کی منزل کیا ہے؟ ہمیں اپنی منزل کو دیکھنے کے لیے پچھلے ادوار کے عاشقین کو دیکھنا ہوگا۔ نہیں سمجھا پایا؟ ہمیں سلمان محمدی کو دیکھنا ہوگا۔ سلمان تیری منزل، سلمان کہتا ہے یا علی، بہت مختصر انداز میں، وقت نہیں ہے۔ میسم تمار تیری منزل، میسم کہتا ہے یا علی، بوزر تیری منزل یا علی، کمبر تیری منزل یا علی۔ دیکھنا میری طرف آنے جانے کوئی نہیں، پانی پینے جانا میری طرف دیکھو، جس کا دل چاہے، مجبوری بھی ہو سکتی ہے، آپ توجہ میری طرف رکھو۔ مقداد تیری منزل یا علی، 72 تمہاری منزل یا حسین۔ بہت شکریہ، ہاتھ جنہوں نے اٹھایا مہربانی و مشکور، جو پہنچ گا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔
میں آپ کا شکریہ 4 مصرے عرض کرتا ہوں. شادی امامیہ کالونی بہت بڑا مزاج ہے. میں نے 4 مصرے عاشقوں کے آگے ایک دفعہ پڑھے ہیں. اب پڑھنے لگا ہوں اس نیت سے کہ یہ ضائع نہیں ہوں گے. عرض کر رہا ہوں با وفا ہوتے ہوتے بے وفا بن جاؤ گے. با وفا ہوتے ہوتے سید صاحب بڑی دور سے قصور سے تشریف لائیں, توجہ کیجئے گا. با وفا ہوتے ہوتے بے وفا بن جاؤ گے. تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ عبادت میں تجارت کے ہنر, ورنہ ہر بنتے بنتے ہر منا بن جاؤ گے. مجھے حضرت غور کے لیے قربائی کہنا. ہاں شکریہ بابا جی. قلندر بہتر از شان سکندر ایسے ہوتے ہیں. قلندر بہتر از شان سکندر ایسے ہوتے ہیں. گلستان حسینی کے گلتر ایسے ہوتے ہیں. جہنم سے نکل کر گلشن فردوس میں پہنچے. کیا بات ہے بابا جی. غور فرما جتنی تشریف فرما ہو. بابا جی غور کرنا, مولا جانتے ہیں بندہ اپنی منزل زندگی میں پکڑ لے تو مرنے کے بعد کسی کی دعا کا محتاج نہیں ہوتا. بہت شکریہ بابا جی, مہربانی. کیا بات ہے, سلام ہے آپ پہ. کیا بات ہے, بہت شکریہ, مہربانی. اپنی منزل پہ زندگی پہ پہنچ جائے پھر کسی کے جنازوں کا دعاؤں کا محتاج ہے. اور میں یہ بھی عرض کرتا, جو آپ میرے سے بہتر جانتے ہو, جو نماز جنازہ پڑھنے آتے ہیں وہ اکثر رکھ رکھاؤ کے سلسلوں میں آتے ہیں. ہاں شوکت صاحب یہ سب کو پتہ ہے. کوشش ہوتی ہے جلدی جنازہ ہو, جلدی ہو, دعا ہو, گھر جائیں. پتہ ہی نہیں کسی کو اپنی حقیقتوں کا. مومن ہو اپنی منزل پہ پہنچو. سلمان کی منزل یا علی, مشن کی منزل یا علی, بوزر کی منزل یا علی, مقداد کی منزل یا علی, 72 کی منزل یا حسین, ابو بصیر کی منزل مولا جعفر صادق, احمد بن اسحاق قمی کی منزل مولا حسن عسکری. تیری میری منزل چھوڑ دو کہنا لفظ امام زمانہ. اگر امام زمانہ کا لفظ کہنا ہے, کیوں نہیں نماز پڑھتے ہو کوشش کیا کرو نماز کے بعد سلام کے ہر سلام پہ غور کیا کرو. السلام علیکم یا شریک القرآن, بہت بڑا سمندر ہے. خمسہ چاہیے شاہ جی مجھے شریک القرآن پہ گفتگو کرنے کے لیے. کس کو کہہ رہے ہو شریک القرآن؟ جس کا 12واں شریک القرآن ہو اس کا پہلا کیا ہوگا؟ بہت شکریہ. السلام علیکم یا مظہر الایمان. سمجھ لیا ایمان کے ٹھیکیداروں کو ایمان کے اظہار کا نام کیا ہے؟ کامیان کفر و طغیان نہیں سمجھ آئی, تفیہ ظلم و عدوان نہیں سمجھ آئی, صاحب العصر والعمر زمان. یہاں تک چھوڑ دو شیعہ, تمہاری مہربانی یہاں تک کہنا چھوڑ دو. آگے نہ کہا کرو اللہ مان اللہ مان اللہ مان, من فطرت زمان, من شر شیطان و من جور زمان. وہ تو ہے ہی نہیں, کیوں کہتے ہو؟ ہے تو کہتے ہو. بابا جی ہے سمجھتے ہیں, وہ تو میرے تیرے سامنے ہی نہیں. جب سامنے نہیں تو کیوں کہتے اللہ مان اللہ مان اللہ مان. بات غور فرمانا. داڑیاں سفید ہو گئی, سر سفید ہو گئے, کسی نے توجہ ہی مبذول نہیں کرائی. اللہ مان اللہ مان اللہ مان, من فتنت زمان, من شر شیطان و من جور زمان. اس لیے کہتے ہو وہ ہے سامنے. کیا مطلب ہے فتنت زمان؟ بچا زمانے کے فتنوں سے, بچا شیطان کے شر سے. ابو الحزین شاہ جی 7واں پروگرام تھا ٹی وی کا, میں نے ایک روایت چھوٹی سی بیان کی بس میں اجازت. ابو الحزین الاف اہل سنت علماء میں سے ایک عالم دین ہے. جناب مصر میں تمار کے پروتے جناب اسماعیل سے گفتگو ہو گئی ان کی. ان سے سوال کرنے لگے کہ جن اماموں کو تم مانتے ہو کیا وہ سب کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سمجھا نہیں. اس نے کہا میں آسان کرتا ہوں. جناب مصر میں تمار کا پروتا کہتا ہے میں آسان کرتا ہوں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا تم جو اچھائی اور برائی کرتے ہو شیطان کو علم ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوتا ہے.
اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا شیطان مجھے اچھائی سے روکتا ہے اور برائی پہ اکساتا ہے۔ اس کا مطلب اب سوال کا طریقہ دیکھیں شاہ جی، پہلے وہ کیا نہیں سمجھا پھر ادھر، اچھا اس کا مطلب شیطان کو پورا علم ہوتا ہے جو اچھائی سے روکتا ہے اور برائی پہ اکساتا ہے۔ انہوں نے کہا شیطان کو علم ہے۔ انہوں نے کہا اب میں پھر پہلا سوال کرنے لگا ہوں، جن کو تو مانتے ہیں ان کو علم ہے؟ آپ کی مرضی امام کلونی، آپ کی مرضی، سوچ کے جواب دو، آپ کی مرضی۔ جن کو تو مانتے ہیں، اس نے کہا نہیں ان بیچاروں کو کیا علم ہے؟ اس نے کہا میں جسے مانتا ہوں اسے علم ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں ہر نماز کے بعد کہتا ہوں اللہ مان میں نے شر شیطان۔ میرے والد کو پورا علم ہے۔ بات پہنچ گئی؟ کوشش کرو اپنی منزل پہ پہنچنے کی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مجھے ممبر کی عظمت کی قسم، ہمیں نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، حسن کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، مولا موسیٰ کاظم کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، کہا جائے گا مہدی کے دور والے۔ نماز جمعہ الحمدللہ سارے پڑھتے ہیں، 11 اماموں کے نام پہ کبھی کوئی کھڑا ہوا ہے؟ کھڑے ہوا کرو نا۔ نہیں، جو ہی سردار کا نام آئے ریت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہے یا نہیں بابا جی؟ کھڑے ہوتے ہیں نا؟ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہاں بیٹھ کے میں نے یہی عرض کیا تھا شاہ جی، جمعہ نام آپ کے امام زمان کا ہے۔ جمعہ کے دن ہر ذی روح اپنے امام کا خاص مہمان ہوتا ہے۔ بات سمیٹو، بات کہیں دور نہ چلی جائے، اذان کا بھی وقت ہونے والا ہے، مولانا کو بلا لیں، ان کا حق ہے وہ ختم پڑھیں، بس میں 2 جملے اور اجازت چاہوں گا۔ اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرو، تمہاری منزل تمہارے منتظر بن کے بیٹھی ہے۔ میں مولا کے قابل نہیں ہو سکتا، سب ہو سکتے ہیں۔ میرے سے شاہ جی ایک سوال ہوا، نبی شاہ جی میں ایک سوال کروں، بڑا اہم ہے، میں یہاں بھی چاہتا ہوں ہو سکتا ہے نہ دیکھا ہو کسی نے پروگرام، وہ سوال سب تک پہنچ جائے۔ کتب میں لکھا ہے امام زمانہ جب تشریف لائیں گے، قم کے ساتھ ایک نہر ہے جو لوگوں کی گردنیں کاٹ کے ان کے خون کے ساتھ بھری جائے گی۔ ایسے تائید فرما رہے ہیں۔ وہاں یہ سوال ہوا کہ جی کیا ایسا ہوگا؟ میں نے کہا جی میں عرض کر رہا ہوں ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے، اگر ہم عاشقین کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے اولی الامر اپنا ارادہ بدل لے۔ نہیں، جب آیا تھا نا جون، مہربانی بابا جی، جب جون آیا تھا نا، آکے سرکار کی خدمت میں عرض کیا تھا آقا میرا نام شہدائے کربلا کی لسٹ میں ہے، سرکار نے فرمایا جون تیرا نام نہیں۔ عرض کرتے آقا اس کا مطلب میرا بدبودار خون آپ کے مقدس خون میں شامل ہونے کے قابل نہیں۔ کوئی ایسی کریمیت نے ایسی جھلک ماری، سرکار فرماتے جون تھا نہیں لکھ دیتا ہے۔ ایسے بابا جی آؤ اپنی منزل پہ پہنچنے کی کوشش کرو، اپنے مولا کو راضی کر۔ اس میں کوئی شک نہیں، علماء حق ہمارے سر کا تاج ہے، مگر علماء حق ہم پہ حجت نہیں ہے، حجت وہی ہے۔ حجت کی تعریف ممبر پہ کھڑا معصوم سے پوچھا گیا مولا حجت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق۔ حجت اسے کہتے ہیں جو خلقت سے پہلے ہو، خلقت کے ساتھ ہو، خلقت کے پوری ان میں ذمہ داری۔ مہربانی ہمیں راستہ ضرور بتا رہے ہیں مگر حجت نہیں ہے۔ حجت وہی ہے، حجت کو ہی نعمت کہتے ہیں۔ نعمت کی شادی میں چاہ رہا ہوں میں سمیٹوں بات ایک اور آگے بلائے نا مولانا صاحب کو ختم کے لیے، میں بس یہ جملہ سنو اور ایک جملہ مسائل پر اجازت۔ پوچھا گیا مولا نعمت کیا ہوتی ہے؟ بابا جی یہ جملہ اب تک نہیں غور فرمایا، آپ کی مرضی یہ جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگوں مولا سے پوچھا گیا مولا نعمت سے کیا مراد ہے؟ امام فرماتے تیرے مطابق مولا اولاد، فرماتے نہیں، اور مولا مال، فرماتے نہیں۔ پھر مولا آپ ہی بتائیں نعمت کی کیا تعریف ہے؟ مسکرا کے فرماتے نعمت اسے نہیں کہتے جو قبر کے باہر تک ہو۔ بہت شکریہ میں مہربانی سلام۔ نعمت وہ نہیں جو قبر سے باہر تک ہو، تو اس کا مطلب نعمت کو ہی حجت کہتے ہیں۔ ہم سب
کسی کا جنازہ پڑھے تو حاضر میت کہہ کے جنازہ پڑھتے ہیں. مجھے ممبر کی عظمت کی قسم جو عاشق امام زمانہ ہو جس دور میں کیوں نہ ہو, مجھے وقت دینا امام تلونی, میں تمہارے سامنے واقعات کی انبار لگا دوں. عاشق امام زمانہ ہو, امام زمانہ پہ واجب ہے کفن بھی دے, جنازہ بھی پڑھائے, دفن بھی کرے. جو اپنی منزل پر اپنی زندگی میں پہنچ جائے, کوشش کرو. منزل بڑی شفیق منزل ہے, بہت کریم ہے امام. ابھی تک کس کیفیت میں بیٹھے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ابھی منتظر بن کے بیٹھے ہیں, ہم منتظر ہیں, وہ منتظر ہے. انتظار کر رہے, کس کا؟ پوچھا گیا عرفا سے, کس کا؟ فرماتے انتظار کر رہے کوئی ہے جسے میں حر بناؤں. بس ایک جملہ عرض کروں گا, 2 دفعہ شہزادیاں کوفے تشریف لے گئی.